السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ رمضان میں بچوں کا کیا نظام ہونا چاہیے اور بچوں کا کیا شیڈول ہونا چاہیے۔ اس میں خاص طور سے بچوں کے والدین کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بچوں کو کچھ چیزوں کا عادی بنانے کی کوشش کریں اور ان کو بھی محسوس ہو کہ ہاں یہ کوئی اسپیشل مہینہ چل رہا ہے، کوئی خاص مہینہ چل رہا ہے۔ تو دیکھیے، اگر بچہ چھوٹا ہے، یعنی کہ اس کی عمر جو ہے 3.5 4 سال ہے، 5 6 سال ہے، 7 سال سے وہ کم کا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں جن کے ذریعے سے اس میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، رمضان کی اہمیت وہ سمجھے گا اور اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی آئندہ وہ کوشش کرے گا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے رمضان میں اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی ہم افطار میں بیٹھیں اور افطاری کریں تو بچے کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھائیں، اور دوسری چیز یہ کہ بچہ اگر اتنا ہے 3.5 4 5 سال کا ہے تو افطار کے وقت سے 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کچھ کھانا نہیں ہے، جب اذان ہوگی تو آپ کو کھانا ہے۔ آپ کا بھی گویا کہ روزہ ہے تو آپ کو روزہ کھولنا ہے جب اذان ہوگی مغرب کی۔ تو بچے کی عمر کے حساب سے ہم 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اور بچے کو بتا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جب ہم افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے دعا کے لیے بیٹھیں تو بچے کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں اور اس سے بھی کہیں کہ بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس کو دعا کی عادت ڈلوائیں۔ چوتھی چیز یہ کہ اس کو چھوٹی چھوٹی تسبیحات یاد کروا دیں، اور پھر بچے کی ایج کے حساب سے اس میں کچھ بڑی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا 3.5 سال کا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، صلی اللہ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جملے اس کو یاد کروائے جا سکتے ہیں۔ تھوڑا اور بڑا ہے تو اس کو تھوڑی اور بڑی دعائیں، بڑے ذکر و اذکار، بڑی تسبیحات یاد کروائی جا سکتی ہیں۔ تو بچے کو عادت ڈلوائیں کہ بیٹا جب ہم دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹا عصر کے بعد یا مغرب سے تھوڑا اور پہلے، ٹھیک ہے، کچھ تسبیحات بیٹا آپ پڑھیے۔ اس کو تسبیح بھی دے سکتے ہیں دانوں والی کہ بیٹا اس پہ آپ تسبیح پڑھیے، گنیے اس پر۔ بچوں میں ان سب چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے اور بچے ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم ان کو شوق دلانا چاہیں تو بچوں میں بہت اچھا شوق پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے سپارہ وغیرہ تو رمضان میں ایک خاص ٹائم اس کا فکس کر کے جو ہے اس کو کہیں کہ بیٹا آپ اپنا سپارہ پڑھو، اپنا پارہ پڑھو۔ اگر وہ قرآن پڑھنے لگا ہے، یعنی الف لام میم کا یا اس طرح کا کوئی پارہ پڑھنے لگا تو اس کو بٹھائیں وہ کہ بیٹا آپ اپنا پارہ پورا کر لیں۔ اور اگر ابھی وہاں تک نہیں پہنچا، سپارہ وغیرہ پڑھ رہا ہے، تو بھی رمضان میں خاص ٹائم اس کے لیے طے کر کے اس سے کہیں کہ بیٹا اپنا سپارہ وغیرہ پڑھیں۔ اور ایک بہت اہم چیز اور ہے، وہ یہ کہ اپنے بچے سے صدقہ کروائیں، اس کو صدقہ دینے کی عادت ڈلوائیں۔ یعنی اگر آپ کو صدقہ کرنا ہے تو جیسے آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ویسے ہی اپنے بچوں کو بھی پیسے دیں کہ بیٹا یہ پیسے آپ فلاں بندے کو دے آؤ، فلاں شخص کو دے آؤ، ٹھیک ہے۔ آپ راستے میں اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، کوئی غریب آپ کو نظر آیا تو آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ سے 10 روپے دیے 20 روپے دیے، آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں رکھیں اور بچے سے کہیں کہ بیٹا فلاں صاحب کو دے دو۔ ایسی مسجد میں آپ دلوائیں تو بچے کو بھی جو ہے صدقے کی عادت ڈلوا دیں۔ تو یہ ہم اس طرح کے کام رمضان میں کر سکتے ہیں جب بچہ بہت چھوٹا ہو، 5 سال کا 6 سال کا 7 سال تک کا بچہ ہو۔ بچہ اگر 7 سال سے بڑا ہے لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا، کیونکہ جب بالغ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر تو تمام احکام اس پر لاگو ہو جائیں گے اور پھر تو اس کو پراپر طریقے سے جو ہے دین کو فالو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ابھی وہ بالغ نہیں ہوا لیکن اس کی ایج جو ہے وہ 7 ہے 8 ہے یا اس سے پلس ہے، تو بھی ہم اس کو کچھ چیزوں کا عادی بنا سکتے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی عادت پڑ جائے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کو 5 نمازوں کا عادی بنائیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ اس سے کہا کہ بیٹا آپ کو 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو ہم اپنے ساتھ افطار بھی کرائیں، افطاری میں اپنے ساتھ بٹھائیں، ویسی کوشش کریں کہ اس کو سحری میں بھی جگائیں اور سحر بھی اس کو کروائیں اپنے ساتھ کہ بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھ کے سحری کرو۔ شروع میں دقت ہو سکتی ہے لیکن جب اس کو اہمیت بتائی جائے گی سحری کی اور اس کو شوق دلایا جائے گا تو انشاءاللہ وہ شریک ہونا شروع کر دے گا۔ بلکہ دیکھا ہی گیا ہے کہ بچوں میں بہت شوق ہوتا ہے، وہ رات میں اٹھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس وقت تو وہ دق کریں گے، پریشان کریں گے، لیکن جب یہ چیز ان کی عادت کا حصہ بن جائے گی تو پھر وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔
جب ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا جب دادی وغیرہ اٹھا دیا کرتی تھی، تو اس کی یادیں ابھی تک باقی ہیں کہ گھر میں جو ہے چولہا جل رہا ہے. اس وقت تو ٹھنڈ میں رمضان ہوتے تھے تو ہماری دادی الگ جو ہے اپنی انگیٹھی وغیرہ جو ہے آگ وغیرہ سلوا کے بیٹھی رہا کرتی تھی، تو ہم لوگ اٹھتے تھے، بڑا کھیلتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا. تو بچوں میں یہ سب چیزیں اگر ہم ابھی سے پیدا کریں گے انشاءاللہ تو ان میں جو ہے سحری وغیرہ کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا. اسی طریقے سے بچے کو جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، 8 سال کا 9 سال کا ہو جائے، تو اس کو پھر روزہ رکھوانے کی عادت ڈلوائیں، روزہ اس کا شروع کروا دیں. لیکن اس میں بس یہ یاد رکھیں کہ جب بچے سے روزہ رکھوائیں تو اس کو یہ بتا دیں کہ بیٹا جب ہم تم سے کہیں گے توڑنے کے لیے تو روزہ تمہیں توڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے بیٹا. اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ کو روزہ کھولنا ہے تو جس وقت ہم کہیں اسی وقت آپ کو کھول لینا ہے. بس اوقات بہت سے دیندار لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو مطلب جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم بہت دیندار ہیں، تو جب وہ بچہ کوئی روزہ رکھتا ہے شوق میں اور پھر اس کی طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے تو بچے کا روزہ کھلواتے نہیں ہیں کہ نہیں اب تو بس وہ مغرب کے وقت ہی کھولے گا. یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو کبھی کبھی بچے کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا روزہ رکھنا آپ کو، لیکن اگر ہم کہیں کھولنے کے لیے تو آپ روزہ اس وقت کھول دیں. اور پھر اگر بچے کی طبیعت خراب ہونے لگے یا وہ محسوس کرنے لگے بہت زیادہ کمزوری، بھوک اور پیاس کی شدت اس کو ہونے لگے اور لگے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اس کا روزہ فوراً کھلوا دیں. اس میں کوئی بھی گناہ نہیں، کوئی بھی حرج نہیں. بھائی جب وہ بالغ ہی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہوا ابھی، وہ تو شوق میں رکھ رہا ہے، ذوق میں رکھ رہا ہے ایسی، تو اس کا روزہ کھلوا دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بچے کو ہم روزہ رکھوانے کی عادت ڈلوائیں، پورا روزہ مکمل روزہ، تو اس میں لگاتار اس کو روزہ نہ رکھوائیں کہ پورے 15 دن 20 دن مکمل لگاتار روزے رکھوا رہے ہیں. نہیں، ایک آج رکھوا دیا، پھر 1-2 دن کا گیپ کرا دیا، پھر روزہ رکھوا دیا. اس میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ خاص طور سے جمعے کے روزوں کی اس کو عادت ڈلوائیں. بھائی پہلے سال جو ہے جب بچہ 7 سال کا 8 سال کا ہو جائے تو اس کو پہلے سال صرف ہم جمعے کے روزے رکھوائیں گے. بچوں میں شوق بھی ہوتا ہے خاص طور سے جمعے میں روزہ رکھنے کا، یا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کا روزہ رکھنے کا. تو پہلے سال اس طرح کریں، جمعے کا روزہ رکھوائیں. پھر ایک سال جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو پھر اور اس میں اضافہ کروائیں اور اس کے روزے رکھوائیں. تو یعنی اس چیز کو تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ لے کے آگے چلیں تاکہ جب وہ اپنی بلوغ کی عمر کو پہنچے، بالغ ہو جائے، تو پھر پرفیکٹ طریقے سے وہ تیار ہو چکا ہو روزہ رکھنے کے لیے. اسی طریقے سے بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی، چونکہ جب بچہ 7-8 سال کا ہوگا تو عام طور پہ جو ہے وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہوگا یا پڑھ چکا ہوگا، تو اس کو کہیں کہ بیٹا آپ کو تلاوت ضرور کرنی ہے. تو اس کو ایک خاص مقدار بتا دیں اس کے حساب سے کہ اس نے کتنا قرآن پڑھ لیا، اسی کے اعتبار سے 2 رکوع 3 رکوع پاؤ پارا، اور اس کو کہیں کہ بیٹا آپ کو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو اس کی پابندی کرانے کی کوشش کریں. اور باقی کچھ چیزیں وہ یہ جو ہم نے ابھی پہلے عرض کی، جو چھوٹے بچے کے تعلق سے، وہ بڑے بچے کے تعلق سے بھی یاد رکھیں. اس میں یہ کہ بچے کو جو ہے افطار میں ساتھ بٹھائیں، ایسی بچے کو جو ہے دعا کرنے کی عادت ڈلوائیں. اور بڑے بچے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی کہ اس کو جو ہے سحری کے بعد فجر تک جگانے کی کوشش کریں کم سے کم، کہ بچہ جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھ لے. اور ایسے ہی جب ہم سحری میں اٹھیں اور خود تہجد کی توفیق مل جائے، خود تہجد پڑھیں، تو بچے کو بھی جو ہے تہجد پڑھوانے کی کوشش کریں. اگرچہ اس کی عمر 8 سال ہے 9 سال ہے، لیکن اس سے بھی کہیں کہ بیٹا اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا بہت ہی اونچا مقام ہے اور اس نماز کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی نماز بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. ایسی سحری کے وقت میں جو ہے دعاؤں کا خاص اس سے اہتمام کروائیں. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ بڑے بچے سے بھی جو ہے صدقہ ضرور دلوائیں، صدقے کی عادت اس کو بھی ڈلوائیں. تو یہ ایک طریقہ ہے اپنے بچوں میں عبادت کا شوق پیدا کرنے کا، رمضان کی اہمیت ان کو بتانے کے لیے، اور ان میں اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے، عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے. تو اگر ہم اس طرح اپنے بچوں پر توجہ دیں گے رمضان کے مہینوں میں، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں میں بہت سی اچھی چیزیں پیدا ہوں گی اور رمضان کا عبادت کا ذوق و شوق ان میں پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.